بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ہماری اعراب کی بحث چل رہی تھی تو اعراب کی 5 قسمیں ہماری ہو گئیں۔ اب اعراب کی 6ٹھی قسم ہے السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسورة ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها۔ اعراب کی 6ٹھی قسم یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ السادس 6ٹھی قسم ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفعی ایسے واو کے ساتھ جس کا ما قبل کیا ہو، مضموم ہو، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی ایسی یا کے ساتھ جس کے پہلے والے حرف پر کسرہ دیا گیا ہو، جس کا ما قبل مکسور ہو، تو اس کو ایسا ہی کہیں گے، حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اب یہ اعراب کی 6ٹھی قسم یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ آگے فرما رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، پہلے تو جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے جمع مذکر سالم کو جمع مکسر کے جو پیچھے اعراب گزرے ہے اس میں سمجھا دیا تھا کہ جمع سالم کس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جمع جس کے اندر واحد سلامت رہے، واحد کا وزن، واحد کے حروف سلامت رہے۔ جیسے ابھی مسلمون یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے مسلمن، تو یہاں پر دیکھیے یہ جو پہلے میم سین لام میم یہ اس کے واحد کے حروف ہے، تو یہ جمع کے اندر بھی صحیح سالم موجود ہے، اس وجہ سے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ اب مذکر کا مطلب مسلمون یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مذکر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اعراب کی 6ٹھی قسم یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسے مسلمون واو ہے، واو سے پہلے والے حرف یعنی میم پر ضمہ آیا ہے، تو واو کا ما قبل یہ میم ہے اور واو کا ما بعد یہ نون ہے۔ اسی طرح اعراب کی 6ٹھی قسم یہ اولو کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اولو کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیے واو ما قبل مضموم آیا ہے۔ عشرون اور اس کے اخوات یعنی جتنی بھی دہائیاں ہے، جیسے عشرون ثلاثون اربعون خمسون، یہ جتنے بھی دہائیوں والے الفاظ ہیں ان ساروں کے ساتھ یہ اعراب کی 6ٹھی قسم خاص ہے۔ تو عشرون اور اس کے اخوات کا کیا مطلب؟ اخوات کا عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون، اس طرح سارے۔ جیسے آپ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، تقول جاءنی مسلمون وعشرون وأولو مال، رأیت مسلمین وعشرین وأولی مال، ومررت بمسلمین وعشرین وأولی مال۔ یہاں پر دیکھیے تینوں کے ساتھ یہ اعراب کی 6ٹھی قسم خاص ہے، تو تینوں کی مثالوں کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ یہ حالت رفعی کی پہلے مثال جاءنی مسلمون وعشرون وأولو مال، تو دیکھیے اس میں تمام میں واو ما قبل مضموم آیا ہے۔ رأیت مسلمین وعشرین وأولی مال یہ حالت نسبی ہے، اس کے اندر دیکھیے تمام کے اندر یا ما قبل مکسور آیا ہے۔ آگے مررت بمسلمین عشرین وأولی مال، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ حالت جری ہے، تو اس کے اندر بھی یا ما قبل مکسور آیا ہے۔ یہ اعراب کی 6ٹھی قسم ہو گئی۔ اب آگے ایک فائدے کے طور پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وَعَلَمْ اور آپ جان لو أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا وَكِلْتَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامَ زَيْدٍ وَمُسْلِمُ مِصْرَ۔ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ نون تثنیہ کیسا رہتا ہے؟ ہمیشہ مکسور رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے تثنیہ کا اعراب پڑھا تھا، اس کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جاءنی الرجلانی، تو رجلانی یہ نون تثنیہ ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ نون مکسور ہے۔
اور آگے فرما رہے ہیں نون جمع سالم ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے ابھی مسلمون تو ن کے اندر یہ نون کیسا ہے؟ مفتوح ہے۔ ایسے جتنے بھی مسلمون ہیں ابھی، ویسے ابھی اور کئی حروف آ سکتے ہیں، جیسے صالحون، مؤمنون، صالحون، اسی طرح کافرون، یہ جتنے بھی نون دکھائی دے رہے تمام جمع سالم کے نون جمع ہیں، تو یہ ہمیشہ نون کیسے رہتے ہیں؟ مفتوح رہتے ہیں، یعنی اس نون پر ہمیشہ فتحہ آتا ہے۔ وَكِلْتَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، چاہے وہ نون تثنیہ ہو یا نون جمع ہو۔ یہ جب تثنیہ اور جمع کی اضافت کسی اور کی طرف کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ دونوں نون بھی اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، جیسے تقولو جاءنی غلاما زید، تو غلاما اصل میں غلامانی تھا، غلامانی یہ تثنیہ ہے، اب غلام کی اضافت زیدن کی طرف ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر نون تثنیہ گر گیا ہے۔ اسی طرح مسلمو مصر، یہ اصل میں مسلمون مصر تھا، لیکن مسلموں کی اضافت مصر کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے مسلمون کا نون اضافت کے وقت گر گیا ہے۔ یہ اعراب کی چھٹی قسم ہو گئی کہ حالت رفعی واو ما قبل مضموم، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اب اعراب کی ساتویں قسم آگے بیان فرما رہے ہیں، السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ۔ پیچھے ہم نے جتنے بھی اعراب دیکھے وہ اعراب لفظاً دکھائی دے رہے تھے، ہمیں کیسے دکھائی دے رہے تھے؟ لفظاً دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ابھی جتنے بھی اعراب کی 6 قسمیں گئی، ہم لوگ اگر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں اور وہاں پر سمجھ لیں، لفظاً ہمیں ہر ایک کا اعراب دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہاں پر جو آگے جو قسمیں بیان ہو رہی ہیں اس میں ہمیں اعراب لفظاً دکھائی نہیں دے گا، بلکہ وہ تقدیری رہے گا، چھپا ہوا رہے گا، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے چھٹی قسم ترجمہ دیکھ لیجئے، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ تو یہ تقدیری 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 تینوں میں ہم نے دیکھے حالتوں میں، تینوں حالتوں میں تقدیری کا لفظ آیا۔ تو تقدیری کا کیا مطلب کہ اعراب یہ اب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ تقدیر کا مطلب پوشیدہ رہے گا۔ اب یہ اعراب کی ساتویں قسم کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورَةِ، الف مقصورہ کے ساتھ، وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ۔ اعراب کی ساتویں قسم یہ مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ اب مقصور کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس کو مقصور کہتے ہیں۔ تو الف مقصورہ جیسے عصا، یہ الف مقصورہ ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ۔ تو دیکھیے عصا، اس کے اندر ہمیں اعراب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم، اب آگے بیان فرما رہے ہیں اعراب کی ساتویں قسم جس طرح مقصور کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اس اسم کے ساتھ بھی خاص ہے جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جو کس کی طرف مضاف ہو؟ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ یاء متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔ جیسے ابھی غلامی، یہ غلامی، غلامن یہ الگ ہے، اور یہ یاء متکلم ہے، تو غلامن کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہے؟ یاء متکلم کی طرف ہوئی ہے، تو غلامی۔ اب یہاں پر اعراب کی ساتویں قسم 2 چیزوں کے ساتھ خاص تھی، ایک تو مقصور کے ساتھ اور ایک ایسے اسم کے ساتھ جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کی مثالیں دے کر یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ تقول جاءنی عصن وغلامی، رأیت عصن وغلامی، مررت بعصن وغلامی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں عصن عصن عصن، تینوں میں عصن 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 آیا، تو تینوں میں اعراب تقدیری ہے۔ اسی طرح غلامی غلامی غلامی، تینوں میں اعراب تقدیری ہے، لیکن ہر حالت میں اس کا اعراب ہے
لیکن ہمیں لفظوں میں پوشیدہ مطلب لفظاً میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہاں پر اعراب کی 7ویں قسم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.